اور پورے گلیل بلتستان میں، اور اسپیشلی اگر بلتستان کا اگر ذکر کیا ہے تو بلتستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوا۔ ابھی آپ کو میں ایک مثال دے دوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہے جو کہ ریسنٹلی اس وقت یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی وائرل چل رہا ہے، لیکن اب جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں انہیں ہم کیا دکھائیں؟ تو ہمیں کمرشلائز ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ دنیا میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں سید نجم الحسن صاحب، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن بلتستان کے سابق صدر ہیں۔ اس کے علاوہ سید نجم الحسن صاحب جو ہے وہ ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر ہیں۔ سب سے پہلے سید نجم الحسن صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ہم بھی جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے دور میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ کسی حد تک پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر کے اس کے اندر ہم کنٹینٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں؟ سمر صاحب بہت شکریہ، اور صاحب ڈیجیٹل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل کنٹینٹ کے حوالے سے بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، اس وقت گلگت بلتستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ ہر سیکٹر میں دیکھیں، ہمارے ٹیلنٹ اتنے زیادہ ہیں۔ اس کی مین ریزن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی ڈائیورسٹی ہے، یہاں کی کلچر اتنی زیادہ رچ ہے کہ ہمارے یہاں پر اس وقت جو جنریشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیجیٹلائزڈ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال کا ہے کہ ہم اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں یا پھر کس تناظر میں ہم کریں۔ ابھی آپ کو میں ایک مثال دے دوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہے جو کہ ریسنٹلی اس وقت یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی وائرل چل رہا ہے۔ اس بچے نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا تعلق ایک ایسے علاقے سے، ایک ایسے گاؤں سے، سیاچن، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس بچے کا جو ٹیلنٹ ہے اسے آپ دیکھیں، اور اس نے اس سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو یا پھر میڈیا کے اس پلیٹ فارم کو اس نے کیسے استعمال کیا۔ آج پوری دنیا اسے سنتی ہے، اور وہ گھر بیٹھ کر اس کم عمری میں، یعنی 6 سال کا بچہ گھر بیٹھ کر اس کے مطلب اس وقت آپ دیکھیں تو اس کی جو ویڈیوز ہے وہ 100 کے پلس اس کے ہر ویڈیو پہ ویوز آتی ہے، تو وہ گھر بیٹھ کر اس وقت لاکھوں آرام سے کما سکتے ہیں۔ تو ہمارے گلیل بلتستان میں اسپیشلی ہماری جو کلچر جو رچ ہے، یا پھر ہماری جو لینڈسکیپ اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں سے ہم ڈیجیٹل میڈیا پر بہت سارے کنٹینٹ ہم لوگ بنا سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں کے جو ٹریڈیشنز ہیں اور جو ہمارے ہیریٹیج ہے اس پر ہم لوگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے معدنیات ہیں اس پر ہم کر سکتے ہیں، آبشاریں ہیں، ندی نالے ہیں، چشمے ہیں، یا پھر اگر آپ بلند و بالا پہاڑوں کی اگر بات کریں تو وہاں پر آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر آپ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہم کس خوبصورت جگہ پر رہتے ہیں، ہماری کلچر کتنی خوبصورت ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ مسائل کو بھی آپ اجاگر کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس طرح کے مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پر گلیل بلتستان میں ان کی پوٹینشیل ہے، لیکن ہمارے جو جنریشن ہے یا اپ کمنگ جنریشن یا اس وقت جو ایگزسٹنگ جو جنریشن ہے ان کو ان تمام چیزوں پر لانے کی ضرورت ہے۔ زبردست۔ اچھا، ٹوریزم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ ٹوریزم کے اوپر بھی کام کرتے ہو، ٹوریزم کی پروموشن کے لیے گلگت بلتستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، ان ایکسپلور ان ٹیپ جو پوٹینشیل ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم کیسے جو ہے وہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ سمر صاحب، بلتستان اور پورے گلیل بلتستان میں، اور اسپیشلی اگر بلتستان کا اگر ذکر کیا ہے تو بلتستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوا، مکمل طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو خمس واٹر فال ہے وہ ریسنٹلی لوگوں نے دیکھا ہے۔ بالکل اسی طرح آگے کھرمنگ میں ایک اور واٹر فال ہے، نہیں سوری ایک لیک ہے بہت ہی خوبصورت جسے کرسٹل لیک کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی ویدر وہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سردیوں میں جائیں، گرمیوں میں جائیں، موسم صاف ہو جائیں، موسم خراب ہو جائیں، آپ کو وہاں پر ٹوٹلی پورا جو
اس کی جو پکچرائز ہوگا وہ اتنی خوبصورت ہوگی, وہ جو لینڈسکیپ اتنی خوبصورت ہے کہ وہاں پر تمام پہاڑوں کی آسمان کی جو عکس ہے وہ اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے. تو وہ ایریا ہمارا بہت خوبصورت ہے. اسی طرح اگر گلگت کی اگر ذکر کیا ہے, گلگت ریجن کی, دیامر ریجن کی, غزر کی, ہنزا کی, تو ابھی تک آپ نے ہنزا میں دیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. یہاں پر آپ کو میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں گا کہ لاسٹ ٹائم میرے ایک ٹورسٹ سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے اس سے کہا کہ گلگت بلتستان کیسا لگا؟ اس نے کہا بہت خوبصورت, امیزنگ. میں نے کہا کیوں, یہاں پر کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ آپ کو اٹریکٹ کر گئی؟ تو اس نے کہا یہاں کے پہاڑ. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید بات کرے کہ فلان وہ جو لیک ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگا, یا وہ جو آبشار ہے وہ مجھے خوبصورت لگا. نہیں, اس نے ایسی بات نہیں کی. اس نے کہا یہاں کے جو ماؤنٹینس ہیں وہ مجھے بہت خوبصورت لگے. اگر آپ شہر میں جاتے ہیں, آپ کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں, کسی بلڈنگ کو, یا آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہو, آپ اسے دیکھتے رہے تو آپ بور ہو جاتے ہیں. یہاں کے پہاڑ میں اتنی خوبصورتی چھپی ہے نا کہ آپ اس سے بور ہو ہی نہیں سکتے. اب ڈیجیٹل میڈیا کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ڈیجیٹل میڈیا اس وقت جس کے ہاتھ میں فون ہے, جو سوشل میڈیا یوزر ہے, بیسیکلی وہ ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہے. اگر ہم اپنے علاقوں سے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے لینڈسکیپ ہے, ماؤنٹینس ہے, اگر ہم انہیں سوشل میڈیا پر اگر ہم ڈال دیں, ڈیجیٹل میڈیا پر اگر ہم اسے اپلوڈ کر دیں, تو پوری دنیا یہاں پر آئے گی. اس سال کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 سے 14 لاکھ 1.6 ملین غالباً حکومت فگر بتا رہی تھی کہ جو ٹورسٹ ہیں وہ بلتستان آئے, جو فارنر ٹورسٹ ہیں وہ گلگت بلتستان آئے. اب اس طرح اگر لوکل اگر ٹورسٹ کی بات کیا جائے تو تقریباً 5 ملین آئے گلگت بلتستان میں. اور اس وقت جو اکنامک جو کوریڈورز جو اوپن ہو رہے ہیں, یا جو نئے جو روٹس جو بن رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, تو وہ ٹورزم کے لیے بہت پوٹینشیل ہے. اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان فیوچر یہ جو تناسب ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا, اور گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے ایک کیپٹل بن جائے گا, جس کے دعوے گزشتہ حکومتیں کرتی رہی کہ ہم اسے ٹورزم کیپٹل ہم گلگت بلتستان کو بنائیں گے, تو یہ بن جائے گا. لیکن اب جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں انہیں ہم کیا دکھائیں؟ گلگت میں ہم کیا دکھائیں؟ گلگت اب بلتستان آئے, بلتستان میں کوئی بھی ٹورسٹ آئے گا, پہلی بار آ گیا, اس نے شنگریلا دیکھا, اس نے دیوسائی دیکھا, اس نے جا کر مانٹو کا واٹر فال, آگے جا کر خاموش واٹر فال, یہ ساری چیزیں اس نے دیکھ لی. سیکنڈ ٹائم وہ کیا دیکھے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ ایک پوائنٹ پر 3 دفعہ تو جائے گا نہیں بندہ. اب اس کے لیے ہمارے یہاں پر اتنے پوائنٹس ہیں جسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا پر ان کی چھوٹے چھوٹے کانٹینٹس اگر ہم ڈال دیتے ہیں, کلپس کوئی بندہ بنا کر, اور اسپیشلی جو ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک جو لوگ ہیں اگر وہ ڈالیں گے, تو ٹورسٹ کا جو فلو ہے وہ ایک بار جو آئے گا وہ دوسری بار بھی آئے گا, وہ پھر تیسری بار بھی آئے گا. کیونکہ ایک ان ایکسپلور جگہ جب اسے کہیں پر نظر آئے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ پھر وہاں پر آ جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ اگر ہم کمرشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے صحافی ہیں جو کام کر رہے ہیں ٹریڈیشنلی ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے ارننگ بھی ہو, ساتھ ساتھ کنٹینٹ بھی کریٹ کر سکیں؟ سمر صاحب, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت و لالہ و گل میں کلام پیدا کر. تو یہ جو علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ پہلے تو اوور آل ینگ جنریشن کے لیے ہے, جوانوں کے لیے, اور اسپیشلی جی بی کے جو ٹیلنٹڈ جو نوجوان ہیں ان کے لیے, اور اس سے بھی ہٹ کر ڈیجیٹل میڈیا کے جو جتنے بھی دوست احباب کام کرتے ہیں ان سب کے لیے. ابھی اس وقت آپ دیکھیں کہ نامساعد حالات ہونے کے باوجود بھی ہمارے گلگت بلتستان کے جو ٹیلنٹڈ جو ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹرس ہیں نا, وہ بہت ہی خوبصورت چیزیں ایکسپلور کر رہی ہیں. لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سے کمرشلائز کی طرف لے جائیں. کمرشل ہم ہو نہیں پا رہے, یعنی کہ ہم ارننگ ہماری وہاں سے ہوتی نہیں ہے. اس وقت مونیٹائزیشن تو آپ بہتر جانتے ہیں پاکستان میں بینڈ ہے, تو مونیٹائزیشن اگر ہو جاتی تو ہم فیس بک سے ہم ارننگ کر لیتے. اب اس وقت واحد ایک یوٹیوب ہے, یوٹیوب سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں, لیکن یوٹیوب پر اس حساب سے ہم لوگ کام نہیں کر سکتے. اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ایک تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ایشو ہے, پھر ہمارے پاس اتنے مواد ہوتے ہیں, اتنے کنٹینٹ ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں, وہ پھر ہم سب اس کو وہاں پر اپلوڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں کمرشلائز ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دنیا میں دیکھیں جتنے میڈیا ہاؤس ہیں وہ کمرشلائز ہیں. کیسے ہیں؟ وہ ٹوٹلی پیڈ کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں, اشتہارات کی مت میں. پروڈکٹس ہوتے ہیں انڈسٹری سے. ہمارے پاس انڈسٹری تو
ہے نہیں نا, بڑے کوئی تجارتی مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا پروڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو انڈسٹری ہے وہ ہے ٹورزم. ٹورزم ہمارے گلگت بلتستان کا سب سے ایک پوٹینشیل انڈسٹری ہے. آپ ٹورزم سیکٹر سے ریلیٹڈ بہت سارے چیزیں ہیں جس میں ہوٹل انڈسٹری ہے, اسی کے ساتھ جا کر جو کلچرل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, ہسٹری سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, اس پر اگر ہم کام کریں تو وہاں سے ہم ارننگ ہم لے سکتے ہیں. پیڈ کنٹینٹ ہم لوگ لے سکتے ہیں. پیڈ کنٹینٹ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ایک ہوٹل ہے, اسے تو ضرورت ہوتی ہے نا اس کے اشتہار کی, اس کے ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم وہاں پر کریں گے تو اس سے فائدہ صرف ہمیں نہیں ملے گا یا ہمیں کوئی تھوڑے بہت پیسے ملیں گے, ایسا نہیں ہے. اس سے فائدہ اس ہوٹل کو ملے گا. ابھی بہت سارے ہوٹلز ہیں جس کا فیچر کا مجھے نہیں پتہ, اب اندر کیا کیا فیسلٹیز ہیں وہ نہیں پتہ. اب ایک بندہ سرچ کرتا ہے کہ اس کو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ جو فیسلٹیز ہے وہ اس ہوٹل میں ملنا چاہیے. اب اگر ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ چیز آ جائیں گی تو بندہ ڈائریکٹ اسی ہوٹل کا نام لے کر اسی کے پاس آ جائے گا. اب ایک شاپنگ مال ہے, شاپنگ مال میں سیلز لگتی ہیں, مختلف برانڈ کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں مختلف یونیکنیس ہر چیز کی اپنی الگ ہوتی ہے. اگر ڈیجیٹل میڈیا اس طرف جائے اور وہاں سے ان چیزوں کو پک کرے تو ساتھ ساتھ میں ڈیجیٹل میڈیا کی ارننگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں اس دکان کی یا اس بزنس سیکٹر کی اس کی ایک مارکیٹنگ بھی ہو جائے گی. لوگ ایزیلی وہاں پر اسی کو ڈھونڈ کے آئیں گے, وہاں پر اس کی بزنس بھی ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہ چیز ہوگا. باقی عموماً اگر باقی اوور آل اگر دیکھیں تو ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر بہت ہی خطرناک بھی ہے ساتھ میں, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا فورم کا کوئی خاص پراپر اس کی انکم نہیں ہے. ابھی ہم دیکھیں, ہم لوگ فیس بک پہ کام کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ کام کرتے ہیں, یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں, تو یوٹیوب پہ ہمارے ہے ہی نہیں. اب ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ریگولرائزڈ نہیں ہے جہاں سے ہمیں کوئی اشتہار ملے. پورے پاکستان میں نہیں, تو ہمارے گلگت بلتستان میں کہاں سے ہو جائے گا. اب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ہے ان کو بھی ریگولرائز کرے, یا ڈیجیٹل میڈیا کے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی وہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ بہت جلد یہ غالباً ہو بھی جائے گا, اور گلگت بلتستان میں جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی نڈ میں آئیں گے. نڈ میں آنے سے ایک تو حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹر کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا, آپ نے یہاں پہ جو الارمنگ سچویشن کی بات کی ڈیجیٹل میڈیا کے اندر, بالکل یہ ہے, کیونکہ آج کل سٹیزن جرنلسٹ کا بھی کنسیپٹ ہے, کمیونٹی جرنلزم کا کنسیپٹ ہے. جس بندے کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے تو وہ چیزوں کو ڈسمنیٹ کر سکتا ہے. ایسی سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اس کا کیا, ڈیجیٹل میڈیا کا کیا فیوچر ہوگا؟ سر دیکھیں, کہیں پر بھی ہو نا, ایک ذمہ دار بندے کی, ذمہ دار ادارے کی, اس کی ایک حیثیت, اس کی ایک تشخص وہ مینٹین رہتی ہے, کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا. ابھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہے یا پھر یوٹیوب کا کنٹینٹ کریٹر ہے, یوٹیوبر ہے, تو اس کی فیوچر اپنی جگہ پر ہے, کیونکہ جو بندہ اس سے منسلک ہوتا ہے اس نے ریگولرلی اسی میں کام کرنا ہے. اب ایک بندہ سوشل میڈیا یوزر ہے, وہ ایک دن ایک ویڈیو ڈال دے گا, لیکن وہ ایک اتھینٹک تو نہیں ہے نا. اب فار ایگزامپل اوصاف میڈیا نیٹ ورک یا اوصاف ڈیجیٹل, یہ اتھینٹک ہے, اس پر کوئی خبر بھی لگے تو میں اسے اتھینٹک سمجھتا ہوں. اس پر کوئی پیڈ پروموشن کا کوئی مواد بھی لگے تو میں اسے اتھینٹک سمجھتا ہوں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ سمر عباس کسی غیر معیاری ہوٹل کی آپ پروموشن نہیں کریں گے. ابھی ہم بھی کرتے ہیں پروموشن, پیڈ کنٹینٹ ہم بھی لیتے ہیں, لیکن ہم پہلے جس فیسلٹیز کی وہ بات کرتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا کیا ہے. اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ یار واقعی میں یہ بندہ صحیح کہہ رہے نہیں کر رہے, پھر ہم اس کی پروموشن کرتے ہیں. اس سے اب لوگوں کا ہمارے اوپر جو اعتماد ہے وہ مینٹین رہتا ہے. آج ہم فار ایگزامپل 10,000 20,000 15,000 کے لیے ہم کریں گے اشتہار, لیکن کل کو وہ بندہ اسی اشتہار کو دیکھ کر اس کے پاس آ بھی جائے تو اس کے وہ چیزیں تو نہیں ہوں گی فیسلٹیز, اس سے پھر ہمارے پر اس کا اعتماد اڑ جائے گا. تو ڈیجیٹل میڈیا کا جو کنٹینٹ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو فیوچر ہے وہ بہت روشن ہے. جہاں پر کمرشلائز کے حوالے سے اگر فائنینشیل اگر دیکھا جائے تو تھوڑا خطرناک بھی ہے, لیکن اوور آل اس کی اگر ایگزسٹنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی, اس کا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے, کیونکہ اب دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. اب دنیا ڈیجیٹل پہ دیکھتے ہیں. اب میں 1 گھنٹے کا کسی پہ نیوز چینل کا بلیٹن کیوں دیکھوں؟ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کنٹینٹ مجھے چاہیے ہوگا
میں اسے سرچ کروں گا اور میں ایٹ اے ٹائم ود ان سیکنڈس جو میری جو ریکوائرڈ یا جو نیڈ کانٹینٹ ہے وہ مجھے میری چیز پر وہاں پر وال پہ مل جاتا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کے جو فیوچر ہے وہ بہت ہی روشن ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ ہے, لاسٹ ٹائم جو گورنمنٹ تھی پریویس, وہ بھی اسی پہ کام کر رہی تھی کہ اس کو مونیٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو پاکستان میں آن کریں, اور ان فیوچر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آن ہو جائے گا. اچھا, لاسٹ میں آپ ہمارے ویورز کو, گلگت بلتستان کے پبلک کو, یا جو اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر جتنا بھی پوٹینشیل ہے ٹورزم کی شکل میں, دیگر جو کنٹینٹ ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسیمنیٹ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے کس طرح وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ صحیح. جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں اوصاف ڈیجیٹل کے, میں سب سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں نگیٹیوٹی تو معاشرے میں ہے, نگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے معاشرے میں نگیٹیو لوگ موجود ہیں. اب ہم بحیثیت شہری, بحیثیت ذمہ دار شہری اور بحیثیت اس گلگت بلتستان کے باسی, اس گلگت بلتستان کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کی جو خوبصورت جو ڈائیورسٹی ہے یا جو خوبصورت کلچر ہے, اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم پازیٹیو کردار ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اب پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں ان نگیٹیوٹی کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اس سے ہمیں ہٹ کر پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے. ہمارا گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جو کہ گلگت بلتستان پوری دنیا میں اس کی ایک منفرد حیثیت ہے, وہ اس کی ڈائیورسٹی ہے, وہ اس کی لینڈسکیپ ہے, اور اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. بہت ساری ہمارے مسائل بھی ہوں گے, لازماً ہر علاقے کے مکینوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو جہاں پر آپ کے مسائل ہیں وہیں پر آپ کے ساتھ آپ کے وسائل بھی ہیں, لیکن اس وسائل کو آج تک ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ابھی جس طرح لاسٹ ٹائم, میں ایک مثال یہاں پر نوجوانوں کو دینا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو یوٹیوب پر وائرل چل رہی تھی, کسی پنجاب کے کسی یوٹیوبر نے بنایا تھا کہ سونا اگلنے والی دریا, یہ اس کا ٹائٹل تھا. اب دیکھا تو ہمارے دریا کنارے پر جو دیگر علاقوں سے آئے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر سونا نکالنے کے کام کرتے ہیں, ان پر ایک ویڈیو بنائی تھی, اور وہ ویڈیو ملینس میں تھی. اسی طرح سلاجید گلگت بلتستان کا پروڈکٹ ہے, پوری دنیا میں گلگت بلتستان سے ہی جاتا ہے, اور ایک بندے نے سلاجید کے نام سے ایک پیج بھی بنایا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ میں سلاجید کی اس نے ایک ویڈیو ڈالی تھی, وہ تقریباً 9 ملین میں وہ اس وقت وہ ویڈیو چل رہی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ کا علاقہ ہے, آپ کے علاقے سے ایک باہر کا بندہ کیسے اور کتنا کما رہا ہے. تو ہمیں بھی, آپ کے ہاتھ میں اگر فون ہے تو آپ کو زیادہ نہیں, دن میں آپ 10 منٹ آپ لگا دیں, ایک ویڈیو آپ شوٹ کریں. مہینے میں آپ 30 ویڈیو شوٹ نہ کریں, 5 ویڈیوز آپ شوٹ کریں, آپ اسے اپنے یوٹیوب پر ڈال دیں, فیس بک پر ڈال دیں, ڈیجیٹل میڈیا کے جو سائٹس ہیں آپ اس پر ڈال دیں, تو وہ آپ کو کما کے دے گا. سوشل میڈیا کو آپ نگیٹیو کے لیے استعمال نہ کریں, ڈیجیٹل میڈیا کو نگیٹیوٹی کے لیے استعمال نہ کریں آپ, بلکہ آپ اس کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کریں. تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا, علاقے کا بھی فائدہ ہوگا, ٹورزم کا بھی فائدہ ہوگا, اور سب سے بڑھ کر ہمارا یہ جو خوبصورت خطہ ہے, اس کی جو خوبصورت روایات ہے اور خوبصورت تہذیب و تمدن ہے, یہ زندہ رہیں گی, تاکہ ہم اپنے آنے والی جنریشن تک ہم یہی خوبصورت تہذیب و تمدن اور خوبصورت روایت ہم ان تک چھوڑ کے جا سکیں. بہت بہت شکریہ سید نجم الحسن بھائی, آپ نے اپنے جو ایکسپیرینس اور اپنے نالج کے مطابق اچھی باتیں آپ نے شیئر کیا. ناظرین, سید نجم الحسن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً آج کے دور میں جو ہے وہ پوزیٹیو اپروچ بہت ضروری ہے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ہمیشہ مثبت جو ہے وہ چہرے کو دکھانا ہے. آج تک میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نگیٹیوٹی کو زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, لیکن ہمیں کوشش کر کے معاشرے کے اندر جتنی بھی اچھی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, جو پوزیٹیو امیج ہے, اس کو اچھی طرح ہمیں ڈسپلے کرنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کر کے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ مثبت اور افیکٹو یوسیج, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.